السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، حاضرین مجلس مبارک، آج کا یہ دن ہمارے لیے یقیناً خیر و برکت کا دن ہے، خیرات کے تقسیم ہونے کا دن ہے، اس معنی کر کے کہ ہم سب کے ممدوح مکرم، ہم سب کے مربی و مشفق، محسن سنیت، وارث علوم اعلیٰ حضرت، تاجدار علم و فن، تاج الشریعہ بدر الطریقہ العلامہ اختر رضا خان نور اللہ مرقدہ الشریف کا یوم وصال ہے۔ سچ بات بتاؤں، بہت سارے لوگوں کے جانے کا کسی ایک گھر کو غم ہوتا ہے یا اس کے احباب کو غم ہوتا ہے، مگر اختر قادری اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کے جانے سے پوری دنیا سنیت یتیمی کا چہرہ اپنے ساتھ لے بیٹھی ہے، اس لیے کہ ہمارا قائد اور ہمارا رہنما و رہبر تاج الشریعہ جیسا جب تک رہے، پیچھے چلنے والی قوم کو کسی بلا اور وبا سے کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن عزیزان گرامی وقار، آج ہماری نظریں تلاش کرتی ہیں ایک شیخ معظم کو، مگر دور دور تک وہ چہرہ نظر نہیں آتا۔ آج تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پوری دنیا یاد کر رہی ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی تقوی و طہارت میں ایسے گزاری ہے کہ جب آنکھ کھولی تو علم کا گھرانہ تھا، تقوی کا گھرانہ تھا، اور کیوں نہ ہو جن کی پرورش متقی اعظم مفتی اعظم کے گود میں ہوئی ہو۔ اس مفتی اعظم کی بات کر رہا ہوں جن کی 90 سال کی جب عمر ہو گئی تو آپ فرماتے تھے کہ میری زندگی میں جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنے ہوئے ان کے شاگرد آج بھی موجود ہیں، وہ فرماتے ہیں، میرے استاد گرامی بھی، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کی عمر میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ وہ بندہ کہہ سکتا ہے جس نے جوانی کی لذتیں نہیں اٹھائی ہوں۔ جوانی آخر کس کو نہیں معلوم کہ کیسی انگارے بھری ہوتی ہے، نفس امارہ اس وقت ٹھاٹے مارتا ہوا خواہشات کا ایک سمندر ہوتا ہے، لیکن اس متقی اعظم سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پاکیزہ زندگی ایسے گزاری۔ ان کی گود میں جس تاج الشریعہ کی پرورش ہوئی ہو، کیا وہ تقوی کے وارث نہیں ہو سکتے؟ عزیزان گرامی وقار، کہنے کے لیے بہت سارے شوشے ہیں، بہت سارے ٹاپکس ہیں، بہت سارے عناوین ہیں۔ مرشد گرامی پیر برحق روشن ضمیر پیر جن کو کہا جائے، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم پر گفتگو کی جائے وہ الگ ایک عنوان ہے، آپ کے تقوی پر گفتگو کی جائے وہ ایک الگ عنوان ہے، آپ کی سیرت پر گفتگو کی جائے وہ الگ عنوان ہے، آپ کے خاندان کی نجابت و شرافت پر گفتگو کی جائے وہ ایک الگ عنوان ہے، بلکہ محض آپ کے چہرے پہ گفتگو کی جائے وہ ایک عنوان ہے، لاکھوں میں وہ چہرہ دوسرا ملتا نہیں۔ عزیزان گرامی، اس آج کی ہماری محفل میں ہم تمام شعبوں کو اور تمام گوشوں کو محیط تو نہیں کر سکتے، گھیر تو نہیں سکتے، لیکن جو باتیں ہمارے ایمان کو تازہ کر دیں، ہمارے دلوں کے اندر پھر سے جذبہ ایمانی بیدار کرے،
وہ میں عرض کرنے کی ضرور کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ صوفیہ اکرام نے فرمایا ہے پیر وہی ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے اور جس کو دیکھنے کے بعد گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ آج میں اسی پیر کا ذکر کروں گا جس پیر کے ذکر کو سننے کے بعد آپ سب کے دلوں میں توبہ کی تو تمنا بڑھ جائے گی، جس پیر کو سننے کے بعد آپ کی اللہ کی شدت سے یاد آئے گی، اسی پیر کا میں آج اس محفل میں ذکر کروں گا۔ اور محفل کے ختم ہونے کے بعد آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے محسوس کرنا میں نے اس پیر معظم کی باتیں جو سنی ہیں تو آخر میرے دل میں کیا تبدیلی آئی ہے اور مجھے اللہ رب العزت سے ملنے کی کیسی تمنا ہو رہی ہے۔ تو آج ان کی وصال کے بعد ہمارے ایک چھوٹی سی محفل میں ان کی باتوں سے ہمارے دلوں میں توبہ کی تمنائیں جاگتی ہیں، تو پھر جن لوگوں نے ان کی محفلوں میں شرکت کی ہے، باضابطہ بالمشافہ آپ سے ملاقاتیں کی ہوں، آپ کی درس میں رہے ہوں یا آپ کے مرید ہوئے ہوں، آپ کے سے بیعت کیے ہوں، خلافت لیے ہوں، ان لوگوں کو یقیناً تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قریب رہنے کا سب کو احساس ہے کہ اللہ رب العزت کی یاد آتی تھی اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی تھی۔ آپ میں سے جو بڑے لوگ ہیں اکثر جانتے ہوں گے تاج الشریعہ کے مجالس کو، ان کی محفلوں کو اور ان کے جلسوں کو۔ سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر جن جلسوں میں جایا کرتے تھے آخر وقت پر صرف دعا کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، اور دعا کے دوران ہی آپ بیعت کرتے اور کچھ نصیحتیں، وہی تقریر ہوتی تھی، وہی دعا ہوتی تھی، وہی سب کے لیے میسج ہوتا تھا۔ باضابطہ ایک مقرر کی حیثیت سے الگ سے تقریر کرنے کے لیے آپ کو مدعو نہیں کیا جاتا تھا، آپ دعا کی حیثیت سے آتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے 50 ہزار کی محفلیں، لاکھ کے جلسے، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریر بھی نہیں فرمائی ابھی، بلکہ صرف منبر رسول پر بیٹھے ہیں، دیکھ کر کے ہزاروں لوگوں نے توبہ کیا ہے، صرف چہرے پاک کو دیکھ کر کے لوگوں نے اپنی پرانی زندگی سے توبہ کیا ہے۔ ایسی مثالیں بہت موجود ہیں میرے عزیز، بہت موجود ہیں۔ میں کرامات کے باب میں اگر جاؤں تو ایک الگ سلسلہ ہوگا، وہ الگ سلسلہ ہے کہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کتنی الگ سے جو کرامات ثابت ہیں، صادر ہوئی ہیں، وہ کتابوں میں محفوظ ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، میں کہتا ہوں کہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو سب سے بڑی کرامتیں ہیں، وہ 2 کرامتیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ سب سے بڑی کرامت ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حق بولتے تھے، حق بولنا یہ کرامت ہی ہے اس زمانے میں، اور دوسری کرامت ہمیشہ تقوی پر قائم رہنا، یہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامتوں میں سے یہ ہے کہ آپ نے ایسے زمانے کو بھی جہاں پر لوگ محرمات یعنی حرام چیزوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں، تاج الشریعہ شبہ کی چیزوں سے بھی محفوظ رہتے تھے، جس میں شبہ ہے، شک ہے حلال یا حرام ہونے میں، ان چیزوں سے بھی اپنے دامن کو بچائے رکھتے پوری زندگی بھر میں۔ ان کے درس میں بیٹھنے والے ان باتوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، سیمینار میں شرکت کرنے والے مفتیان اکرام اچھی طرح سے جانتے ہیں جب آپ کا قلم چلتا تھا تو کتنے احتیاط کے ساتھ، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج میں صرف شبہ کو بھی جائز کہہ دوں تو میرے بعد مریدین حرام کو بھی جائز کہنے لگ جائیں گے۔ ہوتا یہی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بادشاہ اگر آدھے انڈے پر ظلم کو جائز کہہ دے تو اس کی رعایا پورے مرغوں کو سیخ پہ چڑھا دے گی۔ ہوتا یہی ہے، بڑا ایک بات اگر کہہ دے تو نیچے والے اس میں مسالے لگا کر بہت کچھ کہہ جائیں گے۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں کسی شبہ کو بھی حلال اور جائز کہہ دوں آج تو بعد والے نہ جانے کتنی بڑی بڑی چیزوں کو بھی جائز کے زمرے پر لے آئیں گے۔ اسی لیے آپ کا تقوی رہا ہمیشہ زندگی بھر۔ عزیزان گرامی وقار، سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو علم حاصل تھا وہ علم کسبی نہیں بلکہ میں علم لدنی حاصل تھا۔ ایک ہوتا ہے کسبی، محنت سے حاصل کیا علم، محنت سے حاصل کرنے والے، یہاں گئے وہاں گئے ڈگریاں حاصل کیے، یہ بھی علم ہے۔ اور ایک ہوتا ہے من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے کسی بندے کو بے انتہا علم سے نواز دیا جائے، بغیر کچھ کتابیں دیکھے ہوئے، بغیر بہت سارے درسگاہوں کو
طے کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم عطا ہوتا ہے اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم کسبی بھی حاصل کیے ہیں اور علم لدنی بھی حاصل کیے، ان کو علم لدنی بھی حاصل تھا۔ علم کسبی اس طور پر کہ آپ باضابطہ مدرسے میں داخلہ بھی لیے منظر اسلام میں اور پوری تعلیم حاصل کی، اور کالج انٹر کالج جو آج بھی ہے بریلی کا، وہاں پر آپ نے ہائی اسکول کی تعلیم بھی حاصل کی، اور اس کے بعد جامعہ ازہر جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے وہاں تک بھی پہنچے۔ اس وقت جانے کا اتنا رواج نہیں تھا جس وقت آپ مصر گئے تھے، بہتوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا ہندوستان میں کہ کوئی وہاں پر بھی ایک مصر میں جامعہ ازہر جیسی بڑی یونیورسٹی ہے۔ ہاں چند لوگوں کو چھوڑ کر کے میں کہہ رہا ہوں، اس وقت بھی آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آخری منزل تک پہنچے، وہ صرف اس بات پر حدیث رسول پر عمل کرتے ہوئے کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ آپ نے مصر تک کا سفر اختیار فرمایا اور وہاں جو علم حاصل کیا، میرے عزیزو اکثر لوگ مصر جاتے ہیں وہاں کے حسن کو دیکھنے کے لیے، وہاں کے عیش کو دیکھنے کے لیے، وہاں کی خوبصورتیاں، وہاں کی زندگیاں، وہاں دریائے نیل ہے، وہاں اہرامات ہیں، وہاں فرعون کی لاشیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا عجائبات ہیں، ورلڈ کے سب سے پرانی تاریخ وہاں پر موجود ہے۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ سفر کر کے جاتے ہیں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں وہاں پر ٹورسٹ پہنچتے ہیں۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 3 سال مصر میں تعلیم حاصل کرتے رہے، مگر آپ فرماتے ہیں کہ اہرامات مصر کہاں ہے مجھے معلوم نہیں تھا، دریائے نیل کہاں ہے وہ مجھے معلوم نہیں تھا، جبکہ آپ جس ہاسٹل میں رہتے تھے وہاں سے دریائے نیل صرف 15 منٹ کا راستہ تھا، 15 منٹ کا راستہ۔ یہاں سے ہمارے بس اسٹینڈ جانے تک کے راستے پر دریائے نیل پہنچ جاتے، وہاں جانے کے بعد اکثر لوگ سب سے پہلے نیل کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ دریائے نیل بہت مشہور دریا ہے اور اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں کی خوبصورتیاں، لیکن تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس مقصد کے تحت وہاں گئے تھے، اپنے اس مقصد سے ایک ذرا برابر بھی آپ نے قدم کو نہیں ہٹایا، بلکہ پوری مکمل تعلیم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی تعلیم حاصل کرنے کے دوران ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ہندوستان سے ایک منسٹر کے لیول پر عورت وہاں پر پہنچی تھی، اور جامعہ ازہر میں پڑھتے ہوئے اسٹوڈنٹس جو انڈین اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بلایا گیا تھا کہ ہندوستان سے، انڈیا سے تمہارے ایک بہت بڑے منسٹر آئے ہیں، وہ اسٹوڈنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس محفل میں بھی نہیں شرکت فرمائے کہ میں کسی اجنبی عورت کے سامنے نہیں جا سکتا۔ یہ طالب علمی کے زمانے کی بات ہے، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے تاج الشریعہ کا تقویٰ چھوڑ کر۔ ہم جیسوں سے بھی میرے عزیزوں وہ تمام چیزیں نہیں ہو سکتی، ہم بہت سارے گناہوں میں ملوث ہیں، بہت ساری خطاؤں میں ملوث ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری خطاؤں کو درگزر کرے۔ مگر میرے عزیزوں تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہم سب سنیوں کے لیے ایک عظیم نعمت کا نام ہے، ایک ایسی نعمت کا نام ہے جس کے جانے کے بعد پل پل آج احساس ہوتا ہے۔ سچ بتائیں تو کل سے ہی میرا دل بھاری بھاری سا تھا۔ جب میرے والد گرامی کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو میں بہت رویا، میرا گھر بھی رویا، لیکن تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے بعد مسلسل کئی مہینوں تک یہ غم جاتا نہیں تھا، اس لیے کہ ایک باپ ہمارے جسم کا ہمارا مربی ہوتا ہے، مگر پیر و مرشد اور استاذ ہماری روح کا مربی ہوتا ہے، ہماری روحوں کو پالنے والا، ہماری روحوں کی تربیت کرنے والا۔ اس لیے بھی غم زیادہ تھا کہ اس پورے جنازے کو دولہے کی شکل میں جاتے ہوئے بار بار ہماری آنکھوں نے دیکھا۔ میں ممبئی سے پہنچا تھا، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وصال کی خبر سنتے ہی اسی رات کو پہنچا جس رات آپ کا وصال ہوا تھا، یعنی آج ہی کی رات۔ جب وہاں پر پہنچے تو بریلی کی گلیاں ایک عجیب سا منظر ڈھا رہی تھی۔ وہ لمحے آج بھی دل میں عجیب سی بے چینی پیدا کرتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے میں ہمیشہ اپنے ایک لباس میں رہتا تھا، میرا عمامہ، میرا جبہ، میرے لباس اگرچہ کچھ لوگوں کو کھٹکتے ہوں، مگر میں بچپن سے اس چیز کا عادی ہوں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے
انہی